عرض کر رہا ہوں کہ تقویٰ کے بغیر دنیا آئی تو خیریت نہیں ہے. ہاں اس لیے جو جوان طالب علم ہیں اور اب بڑے آدمی ہونے کے قریب ہیں, ایم ایس سی کر رہے ہیں, پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, ان قریب ہے کہ ان کو 10,000 کی نوکری مل جائے, لہذا ان کو فوراً کسی گروپ سے تعلق قائم کرنا چاہیے. خانقاہوں میں آنا جانا رکھو, اللہ والوں کی صحبتوں سے, اور جن مکی مسجد بھی جائے, تبلیغی جماعتوں میں جائیے, جس طرح سے بھی دین ہو. کسی طرح سے اب مان لیجیے کہ ایسا نوجوان لڑکا ہے جو خانقاہوں میں جانا نہیں چاہتا, عالم کے پاس جاتے گھبراتا ہے, تو ان کو مکی مسجد لے جاؤ. اس میں اپ ٹو ڈیٹ بوشٹ پہنے ہوئے کچھ لوگ انجینئر, کچھ ڈاکٹر ملیں گے. اپنی جیسی, ہر چڑیا اپنی جیسی چڑیا کے ساتھ اڑتی ہے. لہذا وہاں دیکھا کہ بھائی جماعت جا رہی کشمیر, آزاد کشمیر, اس میں کچھ انجینئر ہیں, کچھ ڈاکٹر ہیں, کچھ داڑھی والے ہیں, کچھ بے داڑھی والے ہیں. پھر وہ دیکھتا ہے بھائی تو ہمارے ہی جیسے لوگ ہیں, لہذا چلا جاتا. کچھ دن کے بعد ماشاءاللہ داڑھی وغیرہ بھی رکھ لیتا. لیکن فرسٹ ایڈ ہے, ایسا نہیں کہ اسی میں آپ رہ جائیں 6 نمبر کے اندر. پھر بڑے علماء سے بڑے بڑے تقویٰ اور دین کی باتیں بھی سیکھیے. اور خالی دین 6 ہی نمبر نازل نہیں ہوا ہے, سمجھ لو اس کو, سارا دین ہے. بدنگاہی سے بچنے کی کوئی تعلیم وہاں نہیں ہوگی, یہ آپ کو اللہ والوں سے سیکھنا پڑے گا. غیبت سے بچنا, کبر و بڑائی کا علاج. ایک تبلیغ میں ایک چلہ لگانے کے بعد ایک شخص آیا, کراچی اترا, اور پھر میرے پاس آیا ناظم آباد میں. اس نے کہا کہ میں نے سندھ کے ریگستانوں میں, صحراؤں میں, دریاؤں کی ریتوں پر جلتی ہوئی ابھی چلہ لگا کر آیا ہوں, اور میں دیکھتا ہوں کہ بڑے بڑے عالم پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, بخاری پڑھا رہے ہیں. میں ان سے افضل ہوں یا یہ افضل ہیں؟ میں نے کہا کہ تم بالکل شیطان بن کر آئے ہو, اس لیے کہ اپنے کو بڑا سمجھنا یہ شیطان کا مرض ہے. حضور تو فرماتے ہیں کہ رائے کے برابر بڑائی دل میں آئے گی تو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. تو انہوں نے کہا اچھا, میں تو یہی سمجھ رہا تھا میں سب سے افضل ہوں, کراچی میں مجھ سے بڑا کوئی بزرگ نہیں ہے, کیونکہ میں نے بڑے پاپڑ بیلے ہیں. تو میں نے کہا اب تمہارا کوئی شیخ ہے؟ ان کا ہاں فلاں شیخ ہے. میں نے کہا جاؤ جلدی. پھر شیخ کے پاس گئے تو شیخ سے اپنا حال بتایا. شیخ نے 2 تماچے لگائے اور کہا کہ یہ کہو زبان سے کہ اللہ دنیا کا تمام مسلمان مجھ سے افضل ہے, میں سب سے خراب ہوں, تب ایمان کام صحیح ہوگا. اگر ایک مسلمان کو بھی حقیر سمجھا, جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں ملے گی. حدیث صریح موجود ہے, کبر رائی کے دانے کے برابر کبر و بڑائی ہوگی, جنت کی خوشبو نہیں پائے. تو دیکھا ضرورت ہوئی شیخ کی یا نہیں؟ چلے لگانے کے بعد پیٹ میں کبر کے پلے پیدا ہوئے یا نہیں؟ لہذا شیخ کی بھی ضرورت ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ کی صحبت سے اخلاص حاصل کیا تھا. خانقاہوں کا ثبوت ان کی زندگی سے ملتا ہے. انہوں نے عالم ہوئے ہیں درس مظاہر العلوم میں, لہذا مدرسوں کا وجود بھی ضروری ہے. پھر آخر میں تبلیغ کی تو تبلیغ بھی ضروری ہے. ہم تو تینوں کو ضروری سمجھتے ہیں. اور تبلیغ تزکیہ نفس تو سب سے ضروری ہے خانقاہ, اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تبلیغ والا بھی اور سخی مالدار بھی اور جو قاری, یہ سب تینوں کے تینوں ایک جہنم میں چلے جائیں گے اگر اخلاص نہ ہوا. لہذا اللہ والوں کی صحبتوں سے اخلاص حاصل کرنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث ریا کو جب بیان فرماتے تھے تو بے ہوش ہو جاتے تھے ہمارے ڈر کے کہ معلوم نہیں ہمارا شمار مخلصین میں ہوگا یا نہیں. دیکھا آپ نے اخلاص کتنا ضروری ہے. سارے چلے ضائع ہو جائیں گے اور خدا نے قبول نہ کیا, بڑائی آ گئی, ریا دکھاوا آ گیا. اور دکھاوا کتنا باریک ہے, فرماتے ہیں ملا علی قاری کہ ریا دکھاوا اتنا باریک ہے کہ ہوا اخفا من دبیبۃ النملاء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء, یعنی کالی چیوٹی کالے پتھر پر کالی رات میں چل رہی ہو, اس سے بھی زیادہ باریک ہے. آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا, اے صدیق اگر تو یہ دعا پڑھ لے تو نجوتا من الشرک, شرک سے تو نجات پا جائے گا, من قلیلہ و کثیرہ و صغیرہ و کبیرہ, چھوٹا ہو بڑا ہو قلیل و کثیر ہو. وہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یہ دعا پوچھ لیجیے, نوٹ کر لیجیے, اس کو پڑھ لیجیے. تو میرے دوستو, یہ دل جو ہے بیمار ہو جاتا ہے بیماریوں سے, جس کا ثبوت قرآن میں ہے, وفی قلبہ مرض. اب قلب سلیم کیسے ہوگا, دل اچھا کیسے ہوگا؟ جس کا نام قرآن میں قلب سلیم ہے, جن کا دل اصلاح پا جائے, اللہ والا دل بن جائے, اس کا نام اللہ نے کیا رکھا؟ قلب سلیم. اور جس کا دل بیمار ہے, گناہ کرنے میں ہر وقت لگا ہوا ہے, گناہ کے تقاضوں پر عمل کر رہا ہے, خالی تقاضے نہیں تقاضوں پر عمل بھی کر رہا ہے. تقاضے ہونے سے بیمار نہیں ہوگا, سمجھ گیا کہ نہیں؟ تقاضوں پر عمل بھی کر لیتا ہے, اور اگر عمل نہیں کرتا تو وہ بھی قلب سلیم. لہذا قلب بیمار بھی قرآن سے ثابت ہوا, فی قلبہ مرض.
قرآن کی آیت ہے. وَإِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ قرآن کی آیت. یوم لا ينفع ولا بنون، جس دن کی کوئی نفع نہیں دیں گے مال اور اولاد. لا ينفع، یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہیں نفع دیں گے مال اور اولاد قیامت کے دن. لیکن کون کامیاب ہوگا اس دن؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، جس کا قلب سلیم ہوگا، بھلا چنگا ہوگا اور سلامت رہے گا. اب قلب سلیم کی تفسیر سن لیجئے، بس مضمون کو ختم کرتا ہوں. علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ والے دل، قلب سلیم دل کی کئی تفسیریں بیان کی. نمبر 1 فرماتے ہیں چونکہ اس سے پہلے مال اور اولاد کا ذکر آیا ہے، لہذا پہلی تفسیر جو کی علامہ آلوسی نے کہ القلب السلیم هو الذی ينفق مالہ فی البر، قلب سلیم والے وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں. پہلی تفسیر کی ہے دیکھا آپ نے، کیونکہ اس آیت سے پہلے الا من اتى اللہ بقلب سلیم سے پہلے لا ينفع مال ولا بنون، مال و اولاد کے نافع نہ ہونے اور مفید نہ ہونے قیامت کے دن، اس کا تذکر بیان آ چکا. لہذا علامہ آلوسی فرماتے ہیں پہلی آیت کو دوسری آیت سے جوڑ لگانا ضروری ہے. ایسے تھوڑی کیا الٹف نازل ہو گئی، کہیں کہیں آیت نازل کر دی، کہیں کہیں، ہر دو آیتوں میں رابطے ہوتے ہیں. لہذا فرماتے ہیں پہلی تفسیر اس کی ہے کہ قلب دل سلیم کس کا ہے؟ سلامت والا دل، اچھا دل، بھلا چنگا دل. کون ہے؟ الذی ينفق مالہ فی البر، جو مال خرچ کرتا ہے خدا کے راستے میں، اور ویرشد بنیہ الی الحق، اور اپنی اولاد کو ہدایت کرتا رہتا ہے کہ بیٹو نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ والے بنو. اگر اولاد کو نیک بنانے کی کوشش نہیں کرتا یہ شخص، اس کا دل سلیم نہیں ہے. خود تو ہر وقت تسبیح پڑھ رہا ہے، اولاد چاہے ہپی بن جائے، چاہے جو کچھ کرے، ایسا شخص قلب سلیم والا نہیں ہوگا. یاد رکھیے 2 صفت بیان کر دی علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں. نمبر 1 الذی ينفق مالہ فی البر، جو اپنا مال نیکیوں میں خرچ کرے. اور ویرشد بنیہ الی الحق، اپنی اولاد کو اللہ کے راستے پر ڈالنے کی کوشش کرے، بزرگوں سے دعائیں کرائے، بزرگوں کے پاس لے جانے کی کوشش کرے. ایک تفسیر ہو گئی. نمبر 2 تفسیر کیا ہے کہ هو الذی یکون خالیا، جس کا دل خالی ہو جائے من عقائد الباطلہ، باطل عقیدوں سے، کالشرک والنفاق والکفر، شرک اور نفاق و کفر سے پاک ہو جائے. 2 تفسیر ہو گئی. نمبر 3 تفسیر کیا ہے؟ الذی یکون خالیا عن الشہوات التی تودی الی النار، ان خواہشات نفسانیہ سے قلب کو نجات مل جائے، یعنی غالب ہو جائے دل، ان تقاضوں پر عمل نہ کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے، روحانیت اس میں آ جائے، جو جہنم میں خواہشات لے جانے والی ہیں، جو خواہشات دوزخ میں لے جانے والی ہیں، گناہ کرانے والی ہیں. 3 تفسیر ہو گئی. اور 4تھی تفسیر کیا ہے؟ سبحان اللہ، وہ صوفیوں کے لیے ہے. عاشقوں کے لیے الگ تفسیر ہوتی ہے، ہمیشہ عاشقوں کی غذا بھی الگ ہوتی ہے. مولانا علامہ آلوسی فرماتے ہیں وقال سفیان الثوری، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے نے اس کی تفسیر فرمائی کہ قلب سلیم وہ دل ہے الذی لیس فیہ غیر اللہ، جس کے دل میں غیر اللہ نہ ہو، اللہ ہی اللہ ہو. سبحان اللہ. اور اسی مقام سے اسم اعظم اللہ ہو جاتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسم اعظم یہی اللہ کا نام ہے جس کی برکت سے ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، جس کو پھونک مار دو وہ سب کامیاب. لیکن کس مقام پر؟ فرماتے ہیں الاسم العظم ہوا اسم اللہ، اسم اعظم اللہ ہی کا نام ہے، بے شرط ان تکون اللہ، بشرطے کہ تمہاری زبان سے اللہ نکلے، ولیس فی قلبک سوی اللہ، اور اس وقت میں اللہ کے سوا تمہارے دل میں کچھ نہ ہو. اس قلب کو کی گہرائیوں سے اور قلب کو غیر اللہ سے خالی کر کے جو اللہ نکلتا ہے وہی اسم اعظم ہو جاتا ہے. سلیم کے معنی لدیق کی بھی آتے ہیں کہ کانٹا چبھ جائے، ہر وقت اس کو دکھن رہے. محبت کی پر میں نے ایک شعر سنایا تھا، ایک تو مولانا شاہ محمد احمد صاحب کا ہے کہ ہر وقت اللہ کا دھیان قائم رہے، تب سمجھ لو یہ صاحب نسبت ہو گیا. اگر صرف مسجد میں نمازی بن گیا اور مسجد میں بڑی تسبیحات پڑھی اور باہر نکلا تو گالیاں دے رہا ہے، لڑ رہا ہے، غصہ کر رہا ہے، بالکل شیطان بن جاتا ہے. یہ اللہ والا نہیں ہے. اللہ والا وہ ہے جو 24 گھنٹہ اللہ کو دیکھتا ہے کہ میرا اللہ آسمان سے دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ زمین پر کیا کام کر رہا ہے. ہر سانس میں خدا یاد آتا ہے. تو مولانا شاہ محمد احمد صاحب حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی کے خلیفہ اجل اسی سلسلے کے فرماتے ہیں شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا. یعنی وہ دل اصلی معنوں میں دل بن جاتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت کا درد مستقل قائم ہو جائے. تو آخری تفسیر علامہ آلوسی بیان کرتے ہیں کہ دل میں ایسی محبت قائم ہو جائے جو کسی وقت اللہ کو نہ بھولے. لہذا فرماتے ہیں سلیم بمانے لدیغ ہے، یعنی کانٹا چبھ کر ٹوٹ جائے. اسی کو اردو شاعر کہتا ہے کہ کوئی کانٹا چبھے اور ٹوٹ جائے
اسی کا نام ہے درد محبت. کیوں صاحب؟ ایک کانٹا چبھا ٹوٹ گیا، اندر ہے. آپ بتائیے مرغ کھا رہے ہیں مگر اس کی دکان رہتی یا نہیں؟ تو اللہ والے چاہے مرغ کھائیں چاہے چٹنی روٹی کھائیں، چاہے ان کو ہوائی جہاز میں بیٹھا لو، چاہے تاج شاہی پہنا دو، لیکن اگر وہ اللہ والا ہے انشاءاللہ ہر وقت اللہ والا رہے. تخت و تاج اس کو گمراہ نہیں کر سکتے. کیونکہ وہ ایک اونٹ جا رہا تھا اور اس کے پیٹھ پر نقارے بجا کرتے تھے، یعنی اتنے بڑے ڈھول، اور اس پر 2 میل تک پہنچنے والی آواز کے ڈھول بجتے تھے. تو ایک دن وہ ڈھول لادے ہوئے کہیں جا رہا تھا. محلے کے کچھ بچوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے تالی بجائی ایسے ایسے کر کے کہ اٹوا گھنگٹوا مداری پیا پو. یہ ہندوستان کے دیہاتوں میں اونٹ کو دیکھ کر بچے چڑھاتے ہیں اونٹ کو. کیوں بھائی ہیں کوئی یہاں ہندوستان کے پرانے لوگ؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہندوستان کی دیہاتوں میں جب اونٹ جاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے شہری بھی یہی کہتے ہیں اونٹ کو، اٹوا گھنگٹوا مداری پیا پو پو کر کے اور چڑھا دیتے ہیں اونٹ کو. تو اونٹ کو چڑھانے والے بچوں سے معرومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اونٹ نے کہا ان چڑھانے والے بچوں سے، اور چھوٹی چھوٹے ہاتھوں سے تالیاں بجا رہے تھے، اور اونٹ نے کہا کہ اے میرے پیارے بچوں، تمہارے ہتھیلی بجانے سے مجھ پر روب نہیں جم سکتا، مجھے کوئی خوف یا ڈر نہیں ہو سکتا، نہ میں تم سے متاثر ہو سکتا ہوں، کیونکہ میری پیٹھ پر ایسے ڈھول بجتے ہیں جو 2 میل تک جاتے ہیں. تمہاری ہتھیلی کی آواز ہمیں کیا سنائی پڑے گی؟ وہ تو ہمارے لیے کچھ بھی وقت نہیں رکھتی. تو اللہ والوں کو آخرت کا غم اور میدان محشر کا اتنا خوف ہوتا ہے کہ تاج شاہی اور سلطنت و مال و دولت ان کو خرید نہیں سکتی، نہ گمراہ کر سکتی ہے، کیونکہ ان کے پیٹھ پر اللہ کے خوف کے نقارے بج رہے ہیں، بڑے بڑے ڈھول بج رہے ہیں. لہٰذا یہ دنیا والے ہنس دیا، ارے ملا ہے داڑھی رکھ لی، وہ کہتے ہیں ارے تم ہنستے رہو، انشاءاللہ ہمیں نہیں رونا پڑے گا، تم اپنے ہنس کے اپنی عاقبت خراب کرتے ہو.